السلام علیکم ویورز، دس از مہنور عمر اور اس وقت ہم ہیں قرۃ العین اقرار کے گھر. آج کل یہ سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں. کیسی ہیں آپ قرۃ العین؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں. ہم نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا؟ نہیں بالکل. اچھا بہت وقت پہ آئے ہیں, بہت وقت کے پابند ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. اچھا ویسے مجھے بتائیں, قرۃ العین نام جو ہے زیادہ تر اس کا نک نیم اینی ہوتا ہے, یقیناً آپ کا نام بھی جو ہے اینی ہوگا. زیادہ تر نہیں ہوتا ہی. ویسے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیے قرۃ العین نام بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کو لینے میں ذرا لمبا نام ہے تو لوگ اس کو این, کیونکہ اینڈ پہ آتا ہے تو اس کو اینی کر دیتے ہیں. قرۃ العین سے اینی کر دیتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے این کہا تو اگر جو میں نے رکھا ہے برانڈ آپ نے بنایا ہے وہ اسی اپنے نام سے بنایا ہے. جی, کیونکہ قرۃ العین این آخر میں آتا ہے, تو میں نے پھر این نگر جو ہے وہ اس کو کیا کہ نگر کہتے ہیں کسی رہنے کی جگہ کو, تو این نگر جہاں پہ سب میری جیسی پسند کے لوگ جو ہے وہاں جمع ہو سکیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اینی سب سے اینی بلا سکتی ہوں آپ کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں آپ نے لکھا کہ میں نے جتنے بھی کپڑے بنائے ہیں وہ نیلم یوسف کو دیکھتے ہوئے بنائے ہیں. یہ کیا لاجک ہے؟ نیلم یوسف کو دیکھتے ہوئے بنائے. نیلم میں اس سے کہوں گی کہ میری بہت پیاری دوست ہے, بہت پیاری دوست ہے. حالانکہ ہم بہت عرصے نہیں ملتے, مجھے اس سے ملے ہوئے تقریباً 4-5 سال ہو چکے ہیں, بٹ ابھی بھی کبھی ہماری فون پہ جب بات ہوتی ہے وہ بھی بہت کم, تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں بہت گیپ ہو چکا ہے ملے ہوئے, اور ہم نے تقریباً زیادہ ٹائم ساتھ نیوز بھی نہیں پڑھی, بٹ وہ بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. تو مجھے اس سے اتنا ہی پیار ہے جتنا ایک چھوٹی بہن سے ہوتا ہے. تو جب میں کپڑے بنا رہی تھی تو 2 لوگوں کی پرسنالٹی میرے سامنے تھی, ایک ارملہ اور ایک نیلم. دونوں ہی بڑی خوبصورت ہیں. دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں, اور دونوں ہی میری مجھے بہت عزیز ہیں, اور میری بہت پیاری دوست بھی ہیں. آپ دوست کہہ لیں, بہن کہہ لیں. تو نیلم بہت اچھا کیری کرتی ہیں کپڑوں کو, ارملہ بھی بہت اچھا کیری کرتی ہیں. تو یعنی کہ کیری کرنا بہت ضروری ہے. اور کچھ کیونکہ دیکھیں نفاست جو ہے نا, آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں, تو نفاست ان دونوں میں مجھے نظر آئی. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی زیادہ تر جو کلیکشن ہے وہ وائٹ میں ہے. جی وائٹ میں ہے. وائٹ میں ہے. اچھا یہ تو ہو گیا برانڈ کے بارے میں, سارا کچھ آپ نے بتا دیا. مجھے بتائیں کہ مینیج کیسے کرتی ہیں اب آج کل آپ کیا کر رہی ہیں, کیونکہ میں نے کچھ آپ کے انٹرویوز, ظاہر ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے کچھ دیکھے بھی انٹرویوز, تو آپ نے بتایا کہ آپ کسی کہیں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. جی لرننگ الائنس ہے, لرننگ الائنس انٹرنیشنل فیز 8 میں, تو وہاں پہ میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, بہلاج بھی وہیں پر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو آئی بی میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو کے لیے کام کر رہی ہوں. اور بیسکلی جو میرا سٹارٹ تھا کریئر کا وہ ایجوکیشن سے ہی تھا, تو میں نے ایل جی ایس سے سٹارٹ لیا تھا, اور پھر چونکہ اقرار دبئی تھے تو میں بھی دبئی چلی گئی شادی کے بعد. وہاں پہ میں نے میڈیا جوائن کیا, اینڈ دین ہم نے موو کیا کراچی. ہم تقریباً 12-13 سال رہے, اور پھر جب بہلاج تھوڑا بڑا ہوا تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں واپس چلنا چاہیے. اچھا اینی مجھے یہ بتائیں, جیسے آپ نے کراچی کی بات کی ہے, تو کراچی والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تو کہیں اور شفٹ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں بہت مشکل لگا تھا, حالانکہ ہم کراچی والے ہیں نہیں. میری اسکولنگ, میرے سارے کالج کا, یونیورسٹی, جاب میری سب یہیں تھی لاہور میں. اور ہم نے موو کیا تھا کراچی, لیکن کراچی 13 سال رہنے کے بعد بھی جب ہم لوگ واپس آئے تو ہمیں آ کے یہاں پر کافی مشکل لگی یہاں کا مزاج سمجھنے میں, کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا, بہت گیپ آ گیا تھا. شہر تو اپنا تھا, لوگ بھی اپنے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا تیز ہے, فاسٹ ہے, لوگ جلدی کام کرتے ہیں. لاہور میں ہم لوگ تھوڑے سلو ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چلیں گپوں میں مصروف رہتے ہیں, اپنی زندگی کو ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہیں. بٹ کراچی بہت خوبصورت شہر ہے. میں کہتی ہوں کراچی جو ہے وہ پاکستان کی جان ہے, پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا دار و مدار جو ہے وہ کراچی پہ ہے. تو کراچی اپنی جگہ ہے اور لاہور اپنی جگہ ہے, دونوں کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اچھا اینی مجھے بتائیں کہ جیسے میری بھی لائف میں اکثر میں جب کسی ڈس اپوائنٹ ہوتی ہوں یا کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کاش میری زندگی میں ایک ریورس بٹن ہوتا تو میں یہ کر دیتی. آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی ایسا پوائنٹ آیا جس میں آپ سوچتی ہیں کاش میری بھی زندگی میں ایک ریورس بٹن ہوتا, میں پریس کرتی ہوں سب جا کے ٹھیک کر کے واپس آ جاتی؟ کبھی ایسا سوچا؟ جی بتانا چاہیں گی آپ؟
دیکھیں ریورس بٹن ہر بندہ چاہتا ہے. اچھا ہر بندہ چاہتا ہے؟ مجھے ویسے لگتا ہے چاہتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ریورس بٹن ہو. ٹھیک ہے چلیں یہ تو ہو گیا, آپ نے بتا دیا. مجھے بتائیں ابھی ہم اس بات سے دوبارہ آتے ہیں, آپ نے کہا کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, اردو کو دیکھ رہی ہیں, تو پہلاج کی اردو کیسی ہے؟ پہلاج کی اردو بہت اچھی تھی. اب کیا ہو گیا؟ اس کے ابا کی اردو اتنی اچھی, اماں کی اردو اتنی بہت اچھی ہے, لیکن جب وہ مجھے اور اقرار کو خبریں پڑھتے ہوئے سنتا تھا تو وہ بہت اچھے الفاظ استعمال کرتا تھا. اب اس کا زیادہ ایکسپوجر جو ہے وہ انگلش کے ساتھ ہے, اس کی جو زیادہ سٹڈیز ہے وہ انگلش ہے, ان کا میڈیم جو ہے وہ انگلش ہے, صرف اردو کو ایز اے سبجیکٹ وہ اردو کے طور پہ پڑھتے ہیں. کہیں پہلاج کا ایکسنٹ بھی تو نہیں گوروں والا ہو گیا؟ ایکسنٹ اس کا ہمارا بالکل ٹھیک ہے, اس کا ایکسنٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اردو سے ذرا اس کا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں آپ اکثر چونکہ فیس بک پہ میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں, آپ جب بھی کوئی پکچر لگاتی ہیں اپنی اسپیشلی, تو اس پکچر کے اوپر ضرور آپ کوئی شعر و شاعری کرتی ہیں, تو وہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ ایسے بن چکے ہیں کہ اگر کسی نے دکھی شعر لگا دیا ہے تو اٹ مینس اس کی زندگی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے. اگر اس نے کوئی خوشی والا کچھ ایسا لکھا ہے تو یہ بہت خوش ہے, لگتا ہے سب سیٹل چل رہا ہے. سوشل میڈیا کی حد تک ہم ہو چکے ہیں. مانور ایکچولی وہ چل رہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بٹ وہ شعر اس پکچر سے ریلیٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے. مزاج یا آپ ضروری نہیں اس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس قسم کی وہ پکچر ہوتی ہے تو وہ اس تصویر سے وہ ریلیٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اگر دکھی ہوں تو دکھی شعر لکھوں گی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہیپی سول ہیں؟ پوئٹری کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کو دکھی اشعار نظر آئیں گے. اس میں مجھے کچھ ایسے شعر زیادہ اپنے بھی نظر نہیں آتے. میں کبھی اسکرول ڈاؤن کر کے دیکھ رہی ہوں ٹویٹر یا فیس بک, تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بہت کوئی ہیپی قسم کی شاعری اس میں موجود ہے. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیڈ سول ہیں؟ نہیں, آپ مجھے سیڈ سول نہیں کہہ سکتے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں اگر بہت خوش بھی ہوں تو میں پریفر کروں گی کہ کوئی ایسا گانا سنوں جو کہ جس کے لیرکس یا لائک ضروری ہے کہ میں خوش ہوں تو میں بہت خوشی والا گانا سنوں گی, اور میں بہت دکھی ہوں تو میں دکھ والا گانا سنوں گی. سیڈ سول آپ مجھے نہیں کہہ سکتے, لیکن ہیپی سول بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ کوئی درمیان کی سول ہے آپ؟ درمیان نہیں, اٹ ڈیپینڈس آن مائی موڈ. اچھا, یعنی کہ آپ کہیں گی کہ موڈ پہ ساری چیزیں چلتی ہیں؟ اپنے موڈ پہ چلتی ہوں, اور کمپرومائزنگ ہوں میں, لوگوں کی وجہ سے میں اپنا موڈ تبدیل ضرور کرتی ہوں, بٹ جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ میرا موڈ ہی ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں یعنی کہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں, جیسے آپ ہیں, اقرار ہیں, تو اکثر لوگ ایسے کامنٹ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ آپ رپلائی نہ کریں, آپ کامنٹ کا رپلائی نہ کریں, آپ چھوڑ دیں. کبھی ایسا ہو کہ ایسا کامنٹ آیا اور آپ نے کہا کہ اس کو تو میں رپلائی کروں گی اور اس کو تو میں جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کر آؤں گی؟ نہیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی کامنٹس پڑھتی نہیں ہوں. کامنٹس نہیں پڑھتی آپ؟ اگر کبھی نظر سے گزر بھی جائے, اور مجھے بہت سے لوگوں نے ایون میسج کر کے یہ کہا انسٹا پہ یا کہیں پہ بھی کہ آپ بہت پراؤڈ ہیں, آپ رپلائی نہیں کرتی ہیں اپنے فینس کو, تو میرا نہیں خیال کہ جواب دینا ضروری ہے. ہر بندے کی اپنی رائے ہے, میں اس کی رائے کا احترام کرتی ہوں. اگر کوئی مجھے کہتا ہے آنٹی, تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے آنٹی ہوں بھائی. 40 سے زیادہ اگر ایج ہو جاتی ہے تو آپ آنٹی میں شمار ہوتے ہیں. ہم بھی اب 40 سال سے اوپر جو خواتین ہوتی تھی ان کو آنٹی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنی عمر بتا دی ہے؟ نہیں, میں بالکل اپنی عمر چھپانے کی قائل نہیں ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال جو ہیں وہ بہت اچھے گزارے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بیٹا دیا ہے, ایک بہت چاہنے والا میاں دیا ہے, ایک بہت اچھا گھر دیا ہے, بہت اچھی سسرال دی ہے. میری ساس میرے سے بہت پیار کرتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ مجھے یہ بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ 40 سال میں نے بھرپور اپنی زندگی کی گزارے. مشکل وقت اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, بٹ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہیں. لوگوں کو آپ خاموش نہیں کروا سکتے, وہ آپ کے بارے میں 10 طرح کی رائے رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمیں کسی کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے؟ میرا نہیں خیال. آپ کی لاجک عمران خان والی ہے کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ کوئی ایشو بنتا تھا تو وہ اگلے دن نہ اخبار پڑھتے تھے اور نہ ٹی وی دیکھتے تھے, تو آپ بھی یہی کرتی ہیں؟ آپ بھی کچھ نہیں دیکھتی, بند کر دیتی ہیں سب؟ میں آنسریبل نہیں ہوں. جب میں دکھی ہوتی ہوں تو کوئی مجھے آ کے کنسول نہیں کرتا, جب میں خوش ہوتی ہوں تو کوئی میری خوشی میں آ کے شریک نہیں ہوتا. میں صرف ان لوگوں کو جواب دے ہوں جن کا میرے سے تعلق ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے کسی کو بھی. سخت مزاج ہو چکی ہیں آپ؟ اس کو آپ سخت مزاج نہیں کہیں گے, میرے خیال میں اس کو آپ سمجھدار کہیں گے. سمجھدار کہیں گے. کب لگا نہیں آپ کو کہ اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں؟
ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں. تو میں بہت سی باتوں پر بلکہ تمام باتوں پر خاموشی اختیار کرتی ہوں. لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ بہترین انتقام ہے. بالکل ایسا ہے 100%. تو یہ کوئی انتقام تو نہیں ہے؟ نہیں انتقام تو نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ آپ فضول کے آرگومنٹس اور پھر جو بندہ آپ کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ درست سمجھتا ہے, کوئی بھی شخص دنیا میں, تو آپ اس سے آرگو نہ کریں. میرے خیال میں آپ نے جیسے کہا کہ 40 سال سے مطلب ابا ہو گئی ہیں اور میں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے, تو جو ابھی اس ایج میں ہیں, جو جوانی میں بھی جو خواتین بھی ہوں گی, لڑکیاں بھی ہوں گی, بے وقوفیاں کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے 40 سال کے بعد ہی خاتون جو ہے وہ صحیح جوان ہوتی ہیں. اچھا مجھے تو لگتا تھا کہ شاید مرد جو ہے اس کی پرسنالٹی 40s کے بعد شروع ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو زندگی کی سمجھ ہی 40 سال کے بعد آتی ہے. اس سے پہلے تو آپ زندگی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, کس سے کیا رویہ رکھنا ہے, کیا غلطی نہیں کرنی, کیا بات کرنی ہے, کس کو کیا جواب دینا ہے. یہ تو چیزیں ہی آپ کو 40 سال کے بعد سمجھ آتی ہیں. کس شخص سے کیسا برتاؤ کرنا ہے, کس کو لیٹ گو کرنا ہے, کس کو اہمیت دینی ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنی جلدی سمجھ جائیں. ابتدائی 20 سال تو آپ کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہیں, اس کے بعد 20 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے وہ آپ کے جذبات اور آپ کے ایموشنز آپ پہ حاوی رہتے ہیں. کون سا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں لڑکی بہت ایموشنل ہوتی ہے؟ کون سی ایج ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی 16 سال کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے. نہیں, میرے خیال میں 30 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان کی جو عمر ہے نا, وہ خطرناک تو نہیں, وہ سب سے اہم ایج ہوتی ہے کسی بھی لڑکی کا کوئی فیصلہ لینے کی. 40 کے بعد تو آپ کو ویسی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں کہیں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ شروع میں کھانا پکانا یہ وہ سب کچھ کر لیتی تھی, تو مجھے بتائیں کہ ابھی بھی کوکنگ کرتی ہیں, کھانا بناتی ہیں؟ ابھی مہمان آئے ہوئے تھے, میں کچن میں تھی. اچھا. اور میں کھانا خود ہی بناتی ہوں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہسبینڈ کے دل کا راستہ جو ہے نا وہ پیٹ سے ہوتا ہے, مطلب اچھا کھانا بیگم بنائے گی. وہ بہت جگہ سے ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کھانا پکانا چاہیے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ کوئی اگر خاتون بہت اچھا کھانا بنا رہی تو اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے دل میں اتر جائے. تو کھانا میں پکاتی ہوں. اچھا کیا بناتی ہیں سب سے اچھا؟ پائے بہت اچھے بناتی ہیں. پائے کے لیے تو وہ نہیں ہوتا کہ آپ رات کو چھوڑ دیں اور صبح تک پکتے رہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, اب تو پریشر کوکر ہے نا, تو اس میں 2 گھنٹے میں بن جاتے ہیں. وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے؟ آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے. اور میں سبزیاں بہت اچھی بناتی ہوں. پہلاج اور اقرار میرے ہاتھ کے علاوہ پائے نہیں کھاتے. اچھا. اور سبزیاں بہت اچھی, میں کھانا سارا ہی اچھا بناتی ہوں. آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ برانڈ تو میں بنا رہی ہوں, ساتھ میں ایک ریسٹورنٹ بھی کھول لیتی ہوں؟ نہیں, اتنے کام میں کر نہیں سکتی ساتھ. اچھا, مطلب مینیج کرنا مشکل ہے. اتنا گھر کے لیے بن جائے وہی بہت ہے. کوک ہیں ہمارے گھر, لائک وہ کام کر کے کٹنگ کر کے مجھے سارا دے رہا ہوتا ہے, لیکن کھانا میں خود بنا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اب لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ ایک کوئی اچھا سا اگر آپ کوئی میسج ریکارڈ کرا دیں کہ کیا آپ کہنا چاہیں گی خواتین کو, یا جو بھی جو ایموشنلی بڑا ویک ہوتے ہیں, یا لوگ ان کو بڑا استعمال کر جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگتا اور بعد میں ان لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کیسے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے؟ مانور, ہر انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بہت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو جو میرا میسج ہے شاید وہ میرے اپنے تجربات پہ مبنی ہے, اور شاید سننے والے جو ہیں ان کے اپنے اپنے تجربات ہوں. لیکن ایک چیز جس پر آپ کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ تندرست ہیں تو آپ زندگی کی ہر مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں, ہر خوشی کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہیں تو آپ کے لیے کسی بھی چیز کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا. اور جو بچیاں ہیں ہماری جو بھی پڑھ رہی ہیں ان کے لیے تو میرا ایک میسج یہ ہے کہ پیرنٹس, ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچیوں کی جلد شادی ہو جائے اور وہ جلد اپنے پیروں پہ مطلب اپنے گھروں کو جائیں. ٹھیک ہے, ان کا کنسرن اپنی جگہ پہ ہے, والدین کے جذبات کا احترام کرتی ہوں میں. لیکن ایک میسج جو میں دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, آپ کا اپنا گھر ہونا چاہیے. کل کو کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. لائک یہ جو فکرہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے, ایک عورت اپنی ساری زندگی ایک گھر پہ گزارتی ہے. اچھا, میں بھی ایک بات سوچتی ہوں کہ اگر بہت سی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہوں گی جو میرڈ بھی ہوں گی, میاں بیوی میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں,
تو اگر ایک مرد آپ کو, آپ کا ہسبینڈ کہہ دے کہ اٹھو یہاں سے چلی جاؤ, تو پھر ایک عورت کیا سوچتی ہوگی, نہ میری امی کا گھر میرا گھر ہے, نہ میری شوہر کا میرا گھر ہے, تو میرا گھر ہے کون سا؟ نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک خاوند آپ سے یہ کہتا ہے نا کہ اٹھو میرے گھر سے چلے جاؤ, تو آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی. کیوں جائیں آپ وہ گھر چھوڑ کے؟ آپ نے اپنی جوانی اس گھر کو دی ہے, آپ نے اپنی زندگی کے بہت سال اس گھر کو دیے ہیں, آپ نے اپنے جذبات اس گھر کو دیے ہیں, آپ نے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے, آپ نے اس گھر کے لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے, آپ کیوں اس گھر کو چھوڑ کے جائیں؟ ہاں بہت کرٹیکل سچویشن ہے, لوگ گھروں سے نکال بھی دیتے ہیں, لیکن اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ کا گھر اپنا نہیں ہوتا, آپ کم سے کم یہ فکرہ نہیں سنیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے, کیونکہ یہ ایک عورت کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. لیکن یہ تو بہت ایک لمبی مطلب دوڑ ہے, کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا کرنی پڑتی ہے نا. آپ اور میں, ہمارے سننے والوں میں سے کوئی, ہماری بچیاں, کوئی تو اس چیز کی ابتدا کرے گا, تو ہی یہ ایک سلسلہ بن پائے گا نا. اگر ہم صرف ڈرتے رہیں گے کہ کون اس چیز کو شروع کرے, تو وہ سلسلہ تو نہیں بن سکتا. تو میرا تمام بچیوں کے لیے جو بھی پڑھ رہی ہیں, تمام بہنوں کے لیے, تمام جتنی بھی سننے والے ہیں, کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. پڑھیں, اپنی پڑھائی پر توجہ دیں. ایموشنز انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے, اپنے جذبات کو ضرور دیکھیں, لیکن اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ مینٹل ہیلتھ کو بہت کیجول لیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, مطلب کہتے ہیں یہ کیا ہے, کچھ نہیں ہے. اسپیشلی جو ہمارے پرانے دور کے ہماری مدرز ہو گئیں, یا پرانی جو ہماری نانیاں دادیاں, وہ کہتی ہیں ہمارے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا, ہمارے دور میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا. نانیاں دادیاں ہوتی ہیں وہ خود سویئر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, میں یہی سوچتی ہوں ان کو یہ لفظ نہیں پتا تھا. مختلف ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو لوگوں نے یوز بہت غلط کرنا شروع کر دیا, اس کے اصل معنی جانے بغیر اس کا استعمال کرتے ہیں. ذرا سا تھوڑے سے موڈ سوئنگز ہیں تو جی مینٹل ہیلتھ پہ آ گئے. مینٹل ہیلتھ ڈزنٹ مین کہ آپ کا موڈ کبھی خراب ہے کبھی اچھا ہے. موڈ سوئنگز ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. آج میں خوش ہوں, صبح میرا موڈ خراب ہو سکتا ہے کسی بھی بات پر. مینٹل ہیلتھ مینز آپ پازیٹیو سوچیں. آپ کی بات, اگر آپ کے ذہن میں کچھ نیگیٹو آ رہا ہے تو آپ اس کو لیٹ گو کریں, آپ پازیٹیو سوچیں. جتنا, یہ ایک بیسک رول ہے ہماری کائنات میں, جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں. جتنا آپ نیگیٹو سوچتے ہیں آپ اتنے زیادہ نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں. تو آپ کو کوئی شخص اس ٹائم میں ضروری چاہیے ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو ہو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں. جی بالکل. تو نیگیٹو پتہ کیسے لگے گا یہ نیگیٹو اور ہم نے اس سے دور رہنا؟ اللہ تعالیٰ نے نا, جیسے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ حس دی ہے کہ اس کو کوئی غلط نظر سے دیکھے یا غلط طریقے سے اس کو ہاتھ لگائے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک عورت کے اندر انسٹنکٹ ہے اس کی. تو جو نیگیٹو پازیٹیو ہونے کی بات ہے نا, یہ بھی آپ کی فرسٹ اپیرنس آپ کو بتاتی ہے. جیسے مجھے پہلی نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پازیٹیو ہے یا یہ بندی پازیٹیو ہے یا یہ نیگیٹیو ہے. اور آپ کو خود جو ہے نا, یہ قدرت کا قانون ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. بس آپ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی نہیں, یہ وائبز ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ, ہمارے ارد گرد جو ہے نا, یہ ساری انرجی ہے جتنا بھی, تو وہ انرجی آپ کو خود بتاتی ہے کہ میں پازیٹیو ہوں یا میں نیگیٹیو ہوں. اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یعنی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور کیونکہ پہلاج کو ہم مس نہیں کر سکتے ہیں, وہ ہے نہیں اس وقت, ورنہ ہم ان سے بات کرتے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ پہلاج کو بچے بہت پسند ہیں. جب بھی ہم نے اکثر ان کی ویڈیوز دیکھی, انہوں نے کسی کو ہولڈ کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی بچے کو. یہ کیا ہے؟ پہلاج ایکچولی ایک ہی ایک ہے نا ہمارا بیٹا, تو اس کے جو چاچا چاچی ہیں, ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک ان کا چھوٹا بیٹا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو وہی اس کے بہن بھائی ہیں چھوٹے, اور ہیں بھی بہن بھائی, تو وہ اکثر ان کے ساتھ جب کھیل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے بچوں کے ساتھ ذرا آپ کو نظر آتا ہے تصویروں میں. لیکن اگر ایکچوئل اس کو دیکھا جائے تو وہ تھوڑا سا اس کو ہوتا ہے کہ میری پرائیویسی میں کوئی زیادہ دخل اندازی نہ کرے. اگر میں فٹ بال دیکھ رہا ہوں تو بچے شور نہ کریں, اگر میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو مجھے تنگ نہ کریں. بٹ ہی از ویری فرینڈلی, بچوں سے پیار کرتے ہیں. بچوں سے پیار کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ.